السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے اماں میں اپنے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنوں، ہر طرح کے جھولے جھولوں اور گھوموں پھروں۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو کیا ہوا، میرے دل میں بھی خواہشات ہیں۔ میں اماں کی منتیں کر رہی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ آرام سے بیٹھی رہو، کتنی بار کہہ دیا ہے، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اور جوان جہان لڑکیوں کا گھر سے باہر دندناتے پھرنا تمہارے باپ کو ایک آنکھ پسند نہیں، خاموش رہو، وہ گھر آنے والا ہوگا۔ اگر تمہارے منہ سے اس نے ایسی ویسی ایک بھی بات سن لی تو بہت غصہ ہو جائے گا، اور تم جانتی ہو اپنے باپ کو، غصے میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اماں مسلسل مجھے خاموش کروانے کی کوشش میں تھی، جبکہ میرا جی چاہتا تھا میں بھی میلے پر جاؤں اور دیکھوں۔ میں 18 کی ہو چکی تھی۔ والدین نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ ہمارے گاؤں میں میلہ تھا، سب لڑکیاں میلے پر جاتی مگر صرف مجھے اجازت نہ تھی۔ آج میری بچپن کی سہیلی رخسانہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے مجھے اپنی پیاری رنگ برنگی چوڑیاں دکھائیں، کانوں میں اس نے بندے پہن رکھے تھے۔ مجھے کہنے لگی یہ میں میلے سے لے کر آئی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں کہ وہاں اتنے مزے مزے کے جھولے ہیں اور چوڑیاں بھی ہیں، کیا بتاؤں۔ یہ سن کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اماں سے کہنے لگی مجھے بھی میلے پر جانا ہے۔ تب اماں میری سہیلی کو کوسنے دینے لگی، ارے وہ جب بھی آتی ہے تمہارے ذہن میں الٹے سیدھے خیال ڈال کر جاتی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر میں رہو گی، تب تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ منع کیا ہے تمہارے باپ نے اور میں اس کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ جاؤں کہ مہارانی کا گھومنے کا دل چاہتا ہے۔ ارے بس کہہ دیا، آرام سے بیٹھو، گھر کے کاموں میں من لگاؤ۔ اماں نہ جانے کیوں میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر یہ ابا کو منائیں گی تو ابا بھی مان جائیں گے۔ یہ بات اماں نے ہی ابا کے ذہن میں ڈال رکھی تھی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اسے گھر سے باہر نہیں بھیجنا۔ میری اتنی خواہش تھی کہ قریبی قصبے میں جا کر پڑھوں، گو کہ جانتی تھی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں کہ یہ مجھے آگے پڑھانے کے خرچ اٹھا سکے، تو خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ میرا بھائی تب 12 سال کا تھا۔ ابا نے اسے ڈھیر سارے کھلونے لے کر دیے، میرے لیے بھی وہ چوڑیاں اور میٹھی جلیبیاں لائے تھے، مگر میرا ان دونوں چیزوں سے دل نہیں بہل رہا تھا۔ بھائی نے جب مزے لے لے کر بتایا کہ اس نے کتنے جھولے لیے، تب میں اماں سے خفا ہو گئی۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر بری طرح سے رونے لگی کہ اگر میں لڑکی ہوں اور بڑی ہو گئی ہوں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کیا یہ ایسا جرم ہے کہ سزا مجھے سنا دی جائے اور میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی جائے؟ شام کو میری دوسری سہیلی گھر آئی تو مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی کیا بات ہے، اتنے گمسم کیوں ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بولی میلہ سال میں ایک بار لگتا ہے، آج تو آخری دن ہے، رات کو میں بھی جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلنا۔ میں نے کہا اماں ابا مجھے بھیجنے پر تیار نہیں۔ وہ رازداری سے بولی اماں ابا کے سونے کے بعد تم چپکے سے گھر سے نکل کر آ جانا، میں گلی کی نکڑ پر تمہارا انتظار کروں گی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی اور فکر نہ کرو، وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تمہارے پاس پیسے تو ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں، میرے پاس پیسے تو تھے جو ابا گاہے بگاہے مجھے دیتے تو میں جمع کر کے رکھتی۔ مجھے بھی اس میلے کا شدت سے انتظار تھا۔ اماں بھی میرا بدلا ہوا روپ دیکھ کر ٹھٹک گئی، ارے کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تو تم منہ بسورے بیٹھی تھی، اب یوں اچانک چہک رہی ہے۔ اماں سے میرا یکدم بدلا رویہ ہضم نہ ہوا۔ کیوں اماں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اگر میں خوش ہوں تو بھی مسئلہ ہے، اگر منہ بنا کر بیٹھوں تب بھی مسئلہ ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ وہ مجھے ایک پل تو گھورتی رہی، پھر بولی تم اب گھر کے کاموں میں دل لگاؤ، جلد ہی ہم لوگ تمہاری شادی کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگلے گھر جا کر یہ کام تمہارے حصے آئیں گے، وہاں جا کر ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ آج اماں کی کوئی بات مجھے بری نہ لگ رہی تھی، اور پھر گاؤں کے رواج کے مطابق سر شام سب لوگ کھانا کھا کر اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ چونکہ موسم سرد ہو رہا تھا، ہم لوگوں نے صحن میں سونے کی بجائے کمروں میں سونا شروع کر دیا تھا۔ میں اور میرا بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ اماں ابا دادی کے ساتھ دوسرے کمرے میں۔ میں کافی رات تک انتظار کرتی رہی، پھر جب یقین ہو گیا سب سو گئے ہیں تو میں اپنی چارپائی سے اٹھی، صندوق سے پیسے گن کر نکالے اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ایک پل کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ یوں چوری چھپے مجھے گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے، کم سے کم مجھے دادی کو بتا کر آنا چاہیے تھا۔ دادی مجھ سے پیار کرتی ہیں اور وہ والدین کی نسبت میری بات کو سمجھتی بھی ہیں۔
مگر پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں گلی کی نکڑ تک پہنچی تو وہاں میری سہیلی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے تو مجھے کہا تھا وہ میرا انتظار کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ جاگ جائیں اور انہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے۔ مگر میلہ دیکھنے کی خواہش اتنی شدت سے دل میں جڑ پکڑتی جا رہی تھی کہ ہر چیز کو بھلا کر میں اس طرف جانے لگی جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے اچھے سے پتہ تھا آج میلے کا آخری دن ہے، اگر آج بھی میں میلے پر نہ جا پائی تو مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ چلتے ہوئے میں کافی آگے آ گئی تھی اور میں پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ میلے تک آ گئی، وہاں رنگ برنگے اسٹال لگے تھے، جھولے بھی تھے۔ حیرت کی بات تھی وہاں جتنے لوگ تھے سارے انجان تھے، کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ لڑکیاں بچے سب انجان چہروں والے جو مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور میں انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہوں۔ یہ بھی شکر تھا کہ محلے کی کوئی جاننے والی عورت یہاں نہ تھی، اگر مجھے دیکھتی تو اماں کو بتا دیتی۔ تو میں نے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا اور پھر میرے چلتے چلتے میں ایک جھولے کے پاس آ گئی۔ کتنی دیر تک میں وہ جھولے لیتی رہی، بہت مزہ آ رہا تھا، مگر دھیان بار بار گھر والوں کی طرف بھی جا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب جاگ جائیں۔ اور پھر پریشانی ہونے لگی کہ میں نے تو جذباتی پن میں جھولے کا کرایہ تک نہیں پوچھا۔ جھولا رکا، میں اتر کر نیچے آئی اور آدمی سے کہنے لگی اس کا کرایہ کتنا ہے؟ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا جو کہ نوجوان لڑکا تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی تھی۔ وہ بولا کوئی کرایہ نہیں، جتنے چاہے جھولے لے لو۔ میں حیران ہو گئی، بولا یہاں ہر چیز فری ہے کیونکہ ہم سب لوگ تھوڑی دیر میں یہاں سے جا رہے ہیں، یہ جھولے، یہ کھانے کے اسٹال سب کچھ مفت ہے، تم جو لینا چاہو لے سکتی ہو۔ یہ سن کر میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی، آج سے پہلے تو میں نے ایسا کبھی نہ سنا تھا کہ آخری دن میں ہر چیز مفت میں مل جائے۔ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ جاتے وقت وہ دگنے پیسوں میں چیزیں بیچا کرتے تھے، مگر پھر مزے سے میں جھولے لیتی رہی۔ پھر ایک لڑکے کی آواز مجھے سنائی دی، میری بات سنے؟ میں حیران ہو کر رک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اب یہ مجھ سے پیسے مانگ لے، مگر وہ بولا ارے آپ یوں ہی جا رہی ہیں، آپ نے یہاں سے کچھ نہیں لیا، کچھ کھایا بھی نہیں، بس جھولے لیے اور گھر واپس چل دیں۔ وہ مسکرایا تو میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا میرے پاس پیسے نہیں۔ ارے بس اتنی سی بات، آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر مختلف کھانوں کے بنے اسٹال پر آ گیا تھا، بولا ان میں سے آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ میں نے کباب کی طرف اشارہ کیا، اس نے کباب پلیٹ میں ڈال کر مجھے پیش کیے جن کے ساتھ چٹنی بھی تھی اور بہت خوش ذائقہ کباب تھے۔ اور اس کے بعد میں نے 2-3 چیزیں اس نے مجھے مزید دیں۔ مجھے ابھی بھی ڈر تھا کہیں پیسے نہ مانگ لے، مگر اس نے پیسوں کا کوئی ذکر نہ کیا تو میں قدرے مطمئن ہو گئے۔ پھر اس نے مجھے اسٹال سے ہری بھری چوڑیاں لے کر دیں۔ میں سوچنے لگی کوئی انسان اتنا دل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، تبھی تو میرے لیے وہ یوں ڈھیر ساری چیزیں لے رہا تھا۔ اب اس کا رخ ایک اور اسٹال کی طرف تھا جہاں مختلف رنگوں پر مشتمل جولری پڑی تھی۔ اگر میں یہ لے لوں گی تو اماں کو کیا کہوں گی؟ یہ میں کہاں سے لے کر آئی ہوں؟ میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اب گھر جاؤں گی، ایسا نہ ہو گھر والے جاگ جائیں تو مسئلہ بن جائے۔ وہ مسکرا کر بولا فکر نہ کرو، تمہارے گھر والے سو رہے ہوں گے۔ خیر میں گھبراتے ہوئے گھر بھاگتے ہوئے پہنچ گئی، مگر مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ میں بارہا مڑ کر دیکھتی رہی اور پھر گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں آئی تو میرا بھائی ویسے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے وہ چوڑیاں اپنے بکسے میں رکھ دیں، خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گزرا ہوا خوبصورت وقت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، شکر تھا کہ کوئی جاگا نہیں تھا، ورنہ آج میری خیر نہ تھی۔ میں نے سوچا آج تو میں بچ گئی ہوں، مگر آئندہ ایسی بے وقوفی نہ کروں گی۔ مجھے تو اپنی دوست پر غصہ آ رہا تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نکڑ پر کھڑی ہوگی، مگر وہ عین لمحے پر دغا دے گئی۔ آئندہ ملے گی نا تو پوچھوں گی۔ اگلی صبح اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بھنگ پی رکھی ہے؟ کب سے جگا رہی ہوں؟ رات کو جلدی سو گئی تھی، پھر اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہو؟ اماں کی تو تفتیش شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، طبیعت پر سستی طاری تھی، نیند پوری نہ ہوئی تھی کیونکہ دیر سے سوئی تھی، مگر یہ بات اماں کو بتا کر چوکنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور میں گھر کا کچا آنگن صاف کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اماں نے کہا آج تم اپنی کسی سہیلی سے پتہ کرو
کہ اس نے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر جانا ہے، تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ آج میں کپڑے دھونے نہیں جا پاؤں گی، میری طبیعت خراب ہے۔ یہ مشقت طلب کام مجھ سے نہیں ہوتا، ورنہ اماں کپڑے دھونے خود جاتی تھیں۔ اور آج پہلی بار اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میں تو خوشی سے کھل اٹھی، مگر چہرے کے تاثرات کو ذرا قابو میں کر لیا۔ جانتی تھی اماں میری خوشی دیکھیں گی تو ان کا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ پھر میں نے شبو سے کہا تو وہ بولی ہاں میں بھی نہر پر جا رہی ہوں، آ جاؤ تم بھی کپڑے لے کر۔ میں خوشی خوشی نہر پر شبو کے ساتھ چلی گئی۔ کتنے وقت کے بعد یوں میں گھر سے نکلی تھی، اپنی دوست کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے کا موقع مجھے مل رہا تھا۔ شبو کو میں نے راستے میں آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہا تم آئی کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں یار تمہیں، مجھے شام کو ہی پتہ چلا تھا کہ میلے والے شام کو سب کچھ لے کر چلے گئے ہیں۔ بھائی سے جب میں نے ذکر کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو اس نے بتایا کہ میلہ تو آج شام کو ختم ہو گیا ہے، اگر تم دونوں نے جانا تھا تو مجھے بتاتے، میں تم لوگوں کو پہلے لے جاتا۔ کیا کرتی، دوبارہ مجھے گھر سے نکل کر تمہاری طرف آنے کا موقع نہ ملا، ورنہ تمہیں لازمی بتا دیتی۔ شبو کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شبو جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اگر تمہارا بھائی نہیں مانا یا اماں نے اجازت نہ دی تو وہ سچ بول دیتی۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میلہ شام کو ختم ہو گیا تھا، جبکہ میلہ تو آدھی رات تک جاری تھا؟ میں خود وہاں گھومتی رہی، موجود رہی۔ شبو کی بات پر مجھے غصہ آیا، تب میں نے اسے صاف صاف جتایا کہ میں اکیلی ہی میلے پر چلی گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی اور ہنستی، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، کیونکہ میلہ تو شام کو ختم ہو چکا تھا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو نہر پر موجود باقی عورتوں سے پوچھ لینا۔ اور پھر سب لوگوں نے واقعی شبو کی بات کی تائید کی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ ساری عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ تب ایک عورت بولی میرا بیٹا بہت ضد کر رہا تھا کہ میلے پر جانا ہے۔ مغرب کو کھانے کے بعد جب میں اسے لے کر گئی تو وہاں واقعی سب ختم ہو چکا تھا۔ میدان صاف ستھرا تھا، میلے کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ باتیں سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر میں کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے اب ڈر لگنے لگا، کیا میں کسی اور جگہ گئی تھی؟ مجھے بیتی ہوئی رات کی ساری باتیں یاد آنے لگی، کیسے ان لوگوں نے مجھے مفت میں اتنے جھولے دیے، اتنا سارا کھانا مجھے مفت میں ملا تھا، اور ایسے مفت میں کون کسی کو کوئی چیز دیتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا، مگر بامشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کر لیا۔ میں سامنے والے پر اندرونی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پھر جب شبو کے ساتھ نہر سے واپس آ رہی تھی، راستے میں نے اسی جھولے والے کو دیکھا جو ایک جگہ کھڑا کچھ لڑکوں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ شبو نے مجھے کہانی ماری، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو، جانتی نہیں وہ گاؤں کے آوارہ ترین لڑکے ہیں، تم انہیں کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میرے ذہن میں شبو کی بات گونج رہی تھی کہ وہ گاؤں کے آوارہ لڑکے ہیں، تو کیا وہ لڑکا بھی آوارہ تھا؟ مگر مجھے تو اس میں کوئی بھی چھچورا پن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طرح اس نے کل میری مدد کی وہ سب کچھ بھلائے جانے کے قابل نہیں تھا۔ گھر آئی تو اماں بستر پر پڑی تھی، منہ سر لپیٹا ہوا تھا، انہیں تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ابا شام کو گھر آئے، وہ بھی اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ارے نیک بخت، یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ کیوں اتنی طبیعت خراب کر لی؟ چلو آؤ تمہیں حکیم کے پاس لے کر چلوں، اگر ایسے ہی بیمار پڑ جاؤ گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ گھر تو الٹ پلٹ جائے گا۔ ابا اماں میں بہت سلوک تھا، اکثر میں انہیں رشک سے دیکھتے ہوئے سوچتی کیا میرا بھی شوہر ایسا ہی ہوگا، احساس کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اماں ابا کے ساتھ میرا بھائی بھی ذوالقرنین ضد کر کے نکل پڑا تھا۔ اماں نے اسے منع کیا تمہاری بہن گھر میں اکیلی ہے، یوں شام کے وقت جوان بہن کو گھر اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا، مگر وہ ضد پر اڑ گیا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ دادی بھی تب پھوپھی کے گھر میں تھی، اماں بار بار تاکید کر رہی تھی دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ انہیں گئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی، میں باورچی خانے میں آ گئی، کیونکہ آج کھانا بنانے سے لے کر روٹی بنانے تک سارا کام خود کرنا تھا۔ کچھ دیر میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی، میں حیران رہ گئی کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے۔ میں نے حسب عادت بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا، سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر بت بن گئی۔ دیکھیے آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیں، مجھے اسے دیکھ کر گڑبڑ کا احساس ہوا۔
میرے اماں ابا گھر پر نہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ وہ بدستور مسکرائے جا رہا تھا، بولا میرا نام ارشد ہے، میں بس تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے یہاں آیا تھا، تم سے یہ پوچھنے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کی اتنی سی بات پر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی جب اس نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا۔ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، مگر میں اس میں سے کوئی چیز نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر اماں ابا نے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گے۔ جب تک تم یہ نہیں لوگی تب تک میں یہی کھڑا رہوں گا۔ ایسے میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم اسے کیا جواب دو گی؟ اس کے ہاتھ میں جیسے میری دکھتی رگ آ گئی تھی۔ تبھی میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ شاپر تھام لیا۔ اچانک میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں ابا اور ذوالقرنین تینوں آ رہے تھے۔ اب تو میرا رنگ اڑ گیا۔ کچھ کہے بغیر میں نے دروازہ بند کر دیا، شاپر لے کر کمرے میں چھپا دیا۔ میں بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ سوچ سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ جب اماں ابا مجھ سے اس لڑکے کے بارے میں سوال پوچھیں گے کہ وہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا، تب میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ اماں تو بھائی مجھے جان سے مار دیں گی۔ پھر اماں ابا گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ اماں نے بس اس بات پر ڈانٹا کہ دروازہ کھول کر کیوں کھڑی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ بس آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہی دروازہ کھولا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں، اسی لیے میں نے تیرے بھائی کو کہا تھا گھر میں رک جاؤ، مگر یہ کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر اماں ابا اپنی باتوں میں لگ گئے اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر انہوں نے مجھ سے لڑکے کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تو وہیں کھڑا تھا۔ انہوں نے نہ کچھ پوچھا نہ مجھے ڈانٹا۔ خیر، ایک تو شکر تھا میں ڈانٹ کھانے سے بچ گئی تھی، دوسری طرف حیرت بھی تھی جو کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو ذوالقرنین تو بستر پر لیٹا سو چکا تھا۔ میں نے اپنا بکسا کھولا، پھر اس میں سے وہ شاپر نکال کر باہر لائی جو ارشد نے مجھے دیا تھا۔ شاپر کھولا تو اس میں گرم گرم جلیبیاں، گرم گرم کباب پڑے تھے۔ یہ دونوں چیزیں میری پسندیدہ تھیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود دونوں چیزیں گرما گرم تھیں۔ میری بھوک چمک اٹھی، حالانکہ میں نے کھانا اچھے سے کھایا تھا۔ خیر، یہ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے دونوں چیزیں ختم کر کے شاپر باہر پھینکنے کے لیے کھڑکی کھولی۔ میری یہ کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ اکثر کھانے پینے کے شاپر کھڑکی سے میں باہر پھینک دیا کرتی۔ جب کھڑکی کھولی تو منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے ارشد کھڑا تھا جو ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ کب سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ ایک نظر بھائی کو دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منہ سے گھبرائی آواز نکلی۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا، تم سے پوچھنے کے لیے کہ تمہیں جلیبیاں کیسی لگیں۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، خاص تمہارے لیے۔ میں نے ٹھک سے کھڑکی بند کر دی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بستر پر آ کر لیٹی تو بار بار اس کی کہی گئی بات کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو اس کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ اپنی اس کیفیت سے میں گھبرا گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکا کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ شبو کی بات یقیناً درست تھی، یہ لڑکا کوئی آوارہ تھا۔ نہ جانے اب میرا پیچھا چھوڑے گا بھی یا نہیں۔ آج سے پہلے تو میں نے اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود گھر سے کم باہر نکلتی تھی، اسی لیے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوچا شبو سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، وہ یقیناً اس کے بارے میں جانتی ہوگی، وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہے، مگر اس سے بھی اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب بھی وہ گھر میں آتی تو اماں آس پاس ہی پھرتی۔ نہ جانے کیوں اماں بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس تھی، وہ میری ہر ایک حرکت پر نظر رکھتی۔ کبھی کبھی تو میں جھنجھلا کر اماں سے کہتی کہ پتہ نہیں کیوں آپ مجھ پر اتنا شک کیوں کرتی ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی کہ شک نہیں، میں احتیاط کرتی ہوں۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہمیشہ ان کی باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی، اور ویسے بھی اماں ابا کی نسبت میں دادی سے زیادہ قریب تھی۔ دادی سے دل کی ساری باتیں کرتی۔ جب اماں ابا نے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا تب بھی میں دادی کے سامنے روئی، اور انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ اماں ابا اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جتنی ان کی ہمت ہے اس کے مطابق انہوں نے پڑھا دیا تھا۔ اب باقی کی خواہشات مجھے اگلے گھر جا کر پوری کرنی ہے۔ دادی مجھے بہلانے کی کوشش کرتی، جبکہ میں اچھے سے جانتی تھی اگلے گھر جا کر کون سی خواہش پوری ہوتی ہے۔ تب تو انسان ذمہ داریوں میں پڑ جاتا ہے۔ ذمہ داریاں پیچھا نہیں چھوڑتی،
ابھی جب اماں ابا نے میری شادی کا قصہ چھیڑا تب بھی میں دادی کے سامنے آ کر روئی تھی۔ دادی، یہ لوگ مجھ سے اتنا جلدی تنگ کیوں پڑ گئے ہیں؟ ابھی تو میں کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ دادی کہتی، دیکھو، لڑکیوں کو وقت پر اپنے گھر کا کر دینا چاہیے، یہی زمانے کا دستور ہے اور یہی سمجھدار لوگوں کا وتیرہ ہے۔ بھلا پرائی امانت کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ دادی نے بھی وہی بات کی تھی جو اماں گاہے بگاہے کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا انہیں یہ امید تھی کہ میں کوئی غلط کام کروں گی۔ میں دادی سے خفا ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ مانا اس نے میلے والے روز میری مدد کی تھی، تحفے بھی دیے تھے جو کہ میں نے اپنی بیوقوفی کی بنا پر لے بھی لیے تھے، مگر اب اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ میرا پیچھا کرتا، میری ناک میں دم کر دیتا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں اپنا مسئلہ کسے بتاؤں۔ اگر سہیلی کو بتاتی تو وہ بھی الٹا مجھے ہی بے عزت کرتی۔ ہر رات کو میں سو رہی ہوتی تو کھڑکی پر کھٹکے کی آواز سنائی دیتی۔ میں بری طرح سے پریشان تھی کہ اگر بھائی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کھڑکی کھول کر باہر کھڑے ارشد کو دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ ان کا میرے بارے میں وہ جو ڈر تھا وہ درست نکلا۔ اور جب ان سب باتوں سے خائف ہو کر میں کھڑکی کھول دیتی تو وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا اور بولتا، تم نے اپنا دیدار کروانے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس کی بات پر میں جھنجھلا کر کہتی، دیکھو، میں شریف لڑکی ہوں، میرے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا، جانتے ہو میری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انیلا، فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دوں گا، ہر موڑ پر تمہارے کام آؤں گا۔ تم میری بات پر، میرے وعدے پر یقین کرو۔ نہ جانے کیا تھا اس کے انداز میں کہ میں اس کی بات پر یقین کر گئی۔ اسے کہنے لگی کہ اس طرح سے نہ آیا کرو، جب تم یوں کھڑکی پر دستک دیتے ہو تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا، چلو وعدہ رہا، آج سے اس طرح تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جس طرح سے تمہیں پریشانی ہو اور تمہیں بدنامی کا خوف ہو۔ خیر وہ چلا گیا تو میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر کے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اب اس کی باتوں میں کسی نہ کسی حد تک سچائی ہے۔ اب یہ دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا اماں بہت پریشان اور اداس نظر آنے لگی تھی۔ دادی انہیں تسلی دیے رہتی کہ ہماری بیٹی کے نصیب میں جو ہوگا اسے مل جائے گا، بہو تم پریشان نہ ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اور اماں کا آخر مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا جب میں نے اماں اور دادی کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ خالہ نے کتنے وقت سے میری اماں کو یہ لارا لگا رکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے جائیں گی، مگر اب انہوں نے ایک اور لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی جو کہ ذمہ دار گھرانے کی تھی۔ جہیز کے لالچ میں انہوں نے بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی سے اس کا بیاہ کر دیا تھا۔ دادی انہیں کوسنے دیتے ہوئے نہ تھک رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا، مجھے تو وہ خالہ زاد ایک آنکھ بھی نہ بھاتا تھا۔ اب جب میں نے سنا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ خوشی اماں پر ظاہر نہ ہونے دی۔ اس بات سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ مجھے اس بات پر باتیں سناتی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ دادی اور اماں رشتے کی بات کرتی۔ دادی بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ لڑکی کی یہی عمر ہے، اسے اپنے گھر بار کا کر دینا چاہیے۔ ان کی باتیں سوچ سن کر میں کڑتی رہتی تھی، یہ پتہ نہیں یہ خواتین کیا کرنا چاہتی ہیں۔ پھر اماں نے مشہور زمانہ سغرا بوا کو گھر میں بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے لوگوں کو گھر میں لے آتی، مجھے ان کے سامنے جانا پڑتا تو میں جھنجھلا جاتی۔ آس پاس کی دیہاتی عورتوں کی طرح وہ نہ تھیں، وہ شہر کی پڑھی لکھی باپردہ خواتین تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے لپٹا لیا اور دیکھتے ہی بولی، ہمیں ایسی ہی معصوم لڑکی کی خواہش تھی، ہمارے بیٹے کی ایسی ہی پسند ہے۔ ان کی لگاوٹ بھری باتیں سن کر اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا ابھی کہ ابھی مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیں۔ خواتین کے انداز سے لگتا تھا انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے اور اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ پھر چند دنوں بعد وہ دوبارہ آئیں، انہوں نے پسندیدگی کا عندیہ دے دیا۔ امی ابو نے روایتی طور پر سوچنے کا وقت مانگا۔ دراصل وہ اتنی دور شہر میں رشتہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میری سالوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے شہر میں رہنے کا شوق تھا۔ جب بھی آگے پڑھنے کا سوال کرتی تو امی اور دادی یہی بات کہتی کہ ہم کون سا شہر میں رہتے ہیں جو ہم تمہاری تعلیم کی خواہش کو پورا کریں۔
گاؤں میں تو اتنی سہولیات ہی نہیں ہیں، اچھے کالج یہاں قریب نہیں، تمہارے ابا کی اتنی آمدنی نہیں، جبکہ یہ سن کر میں ہمیشہ منہ بسور کر رہ جاتی۔ ان دونوں خواتین کے علاوہ میں نے ان کے گھر کا اور کوئی فرد نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ہونے والے شوہر کو محض تصویر کی حد تک دیکھ رکھا تھا، چونکہ جانتی تھی یہی ہمارے گاؤں اور خاندان کا دستور ہے، سو دل کی بات کو زبان پر لانے سے روک رہی تھی۔ میری دادی کچھ دن رہنے کے لیے پھوپھی کے گھر گئی ہوئی تھی، اماں شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف تھی۔ تب میں گھر پر اکیلی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارشد کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے اسے میں کیسے بھول گئی، یہ انسان تو میری زندگی میں کسی عذاب کی طرح آیا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا جو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ دیکھو اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تم نہیں جانتے یہ محلے والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اب تو میری شادی ہونے والی ہے، مجھے بخش دو۔ اس دن غلطی ہو گئی جو میں نے میلے پر تمہاری مدد لے لی، مگر اب تو تم نے پیچھا ہی شروع کر دیا ہے، بخش دو، معاف کر دو۔ یوں میری زندگی کو خراب نہ کرو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، اس حد تک مجبور نہ کرو کہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر میں موت کی دعائیں مانگوں۔ یہ کہتے کہتے میں رونے لگی، کیونکہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ آج میرے سسرال والوں کو بھی شام تک آنا تھا، سو مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ وقت سے پہلے آ جائیں اور اسے انجان لڑکے کو مجھ سے بات چیت کرتے دیکھ کر غلط مطلب نکال لیں اور رشتہ ٹوٹ جائے، اور پھر اماں ابا کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر میں رونے لگی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، میں نے تو تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا، میں تمہیں بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اندر کی معصومیت نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ تم انسانوں میں یہ بات کو بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خیر، یہ تحفہ تمہاری شادی کے لیے لے کر آیا تھا، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا، میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا، کیونکہ جب تک یہ شاپر نہ لیتی وہ وہاں سے ہلنے والا نہیں تھا۔ مجھے لگا اس میں کوئی کھانے پینے کی شے ہوگی، وہ واپس چلا جائے گا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ کسی انسان کو آنکھوں کے سامنے سے یکدم غائب ہوتے دیکھنا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں بری طرح سے دہل گئی، تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں آئی، بستر پر بیٹھ گئی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان یکدم کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ شاید یہ نظر کا دھوکا تھا۔ شاپر کو میں نے خاموشی سے بکسے میں ڈال دیا۔ اب تک میں نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں تھا، مگر مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ شام تک بخار ہو گیا۔ اماں گھر آئیں تو مجھے بخار میں تپتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا نیلا تمہیں؟ میں تو تمہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی، بخار کیوں چڑھا لیا تم نے؟ اماں پریشان ہو گئیں اور پھر مجھے دوائی دے کر آرام کرنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے ارشد کا یکدم غائب ہو جانا گھوم رہا تھا۔ کہیں وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا، نہ جانے وہ کون تھا، جن تھا یا کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اب مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں میلے پر گئی تھی، سب کچھ وہاں کتنا عجیب اور انوکھا لگ رہا تھا، اور شبو اور سب دو عورتوں کا کہنا تھا کہ میلہ تو سر شام ختم ہو گیا تھا، تو پھر میں جس جگہ گئی تھی وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ لوگ اجنبی کیوں تھے جن کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا؟ اس بات کا ذکر میں نے امی سے بھی نہ کیا۔ امی ابو کو اس بات کا اطمینان تھا کہ سسرال والوں نے جہیز نام کی کوئی بھی چیز لینے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اماں کو کہنے لگے کہ بس ہمیں اپنی لڑکی سے غرض ہے، ہمیں لڑکی دے دے، سمجھیں کہ دنیا جہان کی دولت آپ نے ہمیں دے دی، کیونکہ جتنی اچھی آپ نے اس کی تربیت کی ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا۔ امی ابو کہنے لگے تم اپنے سسرال والوں کی قدر کرنا، ایسے لوگ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دن بکسے سے امی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پر شاپر لگ گیا۔ شاپر کھول کر وہ بیٹھ گئیں، جس کے بارے میں بھول چکی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہ جانے اس شاپر میں کیا تھا جو لڑکا مجھے دے کر گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میں رسوا ہو جاؤں۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اماں کی حیرت بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ یہاں کون رکھ کر گیا ہے نیلا؟ میں نے آنکھیں کھولی تو ان کے ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ تھا جس میں خوبصورت زیورات تھے۔ اماں حیران تھی کہ میرے بکسے میں زیورات کہاں سے آئے، میں انہیں کیا بتاتی؟ تو اماں نے سچ بتاتی تو مجھے جان سے مار دیتی۔
کہ میں غیر لڑکے سے تحفے لیتی پھر رہی تھی۔ تب میں نے اماں سے صاف جھوٹ کہا، میں نہیں جانتی یہ یہاں کس نے رکھا۔ اتنے میں دادی بھی آ گئی۔ دادی نے کہا، یہ خدا کی طرف سے میری بیٹی کے لیے انعام ہے، تم اس کی شادی کے لیے رکھ دو، اسی کو دے دو۔ اللہ بخشے میری مرحوم اماں کو، انہیں بھی اسی طرح سے غائب تحفے ملتے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی کا تحفہ ہے، اللہ نے غیب سے انتظام کیا ہے۔ تم اکثر کہتی تھی نا کہ میں نے بیٹی کو سونے کے نام پر چھلا تک نہیں دیا، اب دیکھو کیسے غائب سے بندوبست ہو گیا۔ اماں دادی بہت خوش تھیں، جبکہ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میری بھی ان کے سوالات سے جان چھوٹ گئی۔ ان زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت سا جوڑا بھی تھا جو کہ بہت قیمتی تھا۔ جب میں اپنے سسرال میں آئی تو اماں کی بات سچ ثابت ہوتی معلوم ہوئی۔ یہ لوگ واقعی اچھے تھے، میرا احساس کرنے والے، قدر کرنے والے لوگ۔ اماں کی یہ بات درست تھی کہ میں بہت خوش قسمت تھی جسے اتنے اچھے قدر کرنے والے لوگ ملے ہیں، ورنہ میں نے دیکھا تھا اچھی سے اچھی لڑکیاں بھی سسرال میں جا کر رل جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر ان کی قدر نہیں کرتے، انہیں ملازموں کی سی حیثیت ملتی ہے۔ اور پھر جو ہی میں نے زیورات کا ڈبہ باہر نکالا تو میری ساس بھی زیورات کی تعریف کرتے ہوئے بولے، یہ بہت قیمتی ہے، تمہارے اماں ابا نے کہاں سے بنوایا؟ تب میں نے انہیں جیسے تیسے ٹال دیا۔ زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے تھے، کتنے وقت کے بعد جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جس سے میں خوف کھاتی رہی کہ وہ بدنام کرے گا، میرا تماشا بنائے گا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن زادہ تھا جو میری غربت اور میری معصومیت کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیک جن زادہ ہے، اس کا میری زندگی برباد کرنے کا ایسا کوئی غلط ارادہ نہیں۔ وہ چپکے سے زندگی میں شامل ہوا اور میری نظروں سے اوجھل رہ کر میرے لیے راستے ہموار کرتا رہا۔ میری اس نے بہت مدد کی، زندگی کے ہر موڑ پر کام آیا، جس نے میری زندگی کو سنوار دیا اور زندگی کی محرومیوں اور مشکلات کو ختم کر دیا۔ چپکے سے اس نے مدد کی اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ بچوں کی پیدائش نے مجھے گھرداری میں مصروف کر دیا، گھر سے باہر نکلنے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی، مگر جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تو بچوں کی ہنستے ہوئے کلکاریاں سن کر اطمینان ہو جاتا کہ میرے بچوں کے ساتھ اس وقت جو ہستی موجود ہے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جس طرح سے اس نے میری ذات کو میرے لیے معتبر بنایا وہ میرے بچوں کے لیے بھی ایسی ہی مثبت سوچ رکھتا ہے۔ اکثر رات کو آنکھ کھلتی تو میرے بچے اپنی جگہ سے غائب ہوتے۔ شروع میں خوف زدہ ہو جاتی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد جب انہیں اپنی جگہ پر موجود دیکھتی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ جاتی، کیونکہ بخوبی اس بات سے میں واقف تھی کہ میرے بچوں کو ہرگز اس اندیکھے وجود سے بالکل کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے